الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شعبان المعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے جو اپنی ذات میں خود برکتوں والا مہینہ ہے۔ پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ شعبان کے اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جتنا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینے کے اندر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر اس قدر کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا نہیں دیکھا گیا جتنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں روزہ رکھے۔ ویسے بھی اس دفعہ یہ سردیوں کے موسموں میں آ رہا ہے، روزہ رکھنا بھی مشکل نہیں ہے، دن بھی چھوٹے ہیں رات کے مقابلے میں۔ رمضان المبارک بھی آہستہ آہستہ مزید اب سردیوں کی طرف جائے گا، اور ایک دہائی جو ہم نے گرمیوں میں 8-10 سال رمضان کا مہینہ گرمیوں میں پایا ہے، اب وہ انشاءاللہ سردیوں کے موسم میں پائیں گے تو اتنی مشقت روزوں کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے یہ ہم لوگوں پر فضل فرمایا ہے کہ چاروں قسم کے موسم یہاں پر پائے جاتے ہیں، صرف سردی یا گرمی ہی نہیں ہے، ہر قسم کے موسم۔ تو ایک دہائی تک رمضان گرمیوں میں آتا رہا، اب ایک دہائی تک یہ موسم سرد موسم میں آتا رہے گا، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت۔ تو شعبان المعظم کا یہ مہینہ بھی ایسے ہی چل رہا ہے، تو راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں، موسم ٹھنڈا ہے، معتدل ہے، روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں کچھ روزے رکھتے، اسی طرح جب رمضان ختم ہو جاتا، شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو اس مہینے میں بھی روزوں کا اہتمام فرماتے۔ تو شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے مشہور ہیں، شوال کے 6 روزے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد روزہ رکھنا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کچھ سنتیں فرض نماز سے پہلے ہوتی ہیں اور کچھ سنتیں فرض نماز کے بعد ہوتی ہیں۔ تو جیسے اب جمعے کی نماز ہے، کچھ سنتیں جمعے سے پہلے ہیں، کچھ سنتیں جمعے سے بعد ہیں، تو ہر فرض سے پہلے کچھ نفلی اور مسنون جو ہے نمازیں رکھی گئیں، ایسے ہی رمضان کے فرض روزوں سے پہلے اور بعد میں بھی کچھ مسنون روزے رکھے گئے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہم سے رہ گئی ہو، اللہ جل شانہ ان مسنون اور نفلی روزوں سے اس کمی کا ازالہ فرما دیتے۔ تو رمضان المبارک کے فرض روزے، اس میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں،
رمضان کے تقدس، رمضان کے احترام کے حوالے سے، رمضان کے روزوں میں بے احتیاطی، زبان کی بے احتیاطی، آنکھوں کی بے احتیاطی جو ہم سے ہو جاتی ہیں، اور اس کی تلافی، اس کا ازالہ ان جو ہے مسنون روزوں کے ذریعے کر دیا جاتا، اس لیے اللہ توفیق دے تو کچھ اس کا بھی آدمی اہتمام فرما لے۔ شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اپنی ذات میں بھی بڑا برکتوں والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر سن 3 شعبان المعظم عرض کیا گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اسی مناسبت سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق 2-4 باتیں عرض کی گئی تھی۔ شعبان المعظم ہی کا یہ مہینہ اور اس کی 11 تاریخ 11 شعبان المعظم، یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، حضور علیہ السلام کو اپنی تمام 4 صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبت اور تعلق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، تو شعبان کی 11 تاریخ ان کی وفات کی تاریخ بتلائی جاتی۔ ولادت کی تاریخ میں مختلف اقوال ہیں، کون سی تاریخ، کوئی حتمی تاریخ بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ کہ وفات کی جو تاریخ ہے وہ شعبان المعظم کی 11 تاریخ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل، کمالات، خطبے کے اندر بھی حدیث آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ وہ فضیلت ہے جو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت حسنین کریمین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں۔ اللہ جل شانہ نے یہ مقام، یہ فضیلت صرف اس بنیاد پر نہیں دیا تھا کہ حضور کی قرابت یا حضور کی قریبی تھی، صاحبزادی تھی، ان کے ذات میں ہی اللہ نے وہ فضل، وہ کمال، وہ تقوی، وہ طہارت، وہ پرہیزگاری، وہ عفت، وہ پاک دامنی رکھی تھی جو اللہ جل شانہ نے انہی کا خاصہ بنایا تھا۔ تو اپنی ذات میں جو فضل و کمال اللہ جل شانہ نے رکھا تھا، اس کی توفیل، یہ اعزاز اور یہ مقام اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی رضا حضرت فاطمہ کی رضا کے اندر ہے، اور اللہ کی ناراضگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناراضگی میں، یعنی جو حضرت فاطمہ کو راضی کرے گا، گویا کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو راضی کرے گا، اس نے گویا اپنے رب کو راضی کیا، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے گویا اپنے رب کو ناراض کیا۔ تو حضرات اہل بیت ہوں، حضرات صحابہ ہوں، ان سب کے فضل و کمال، ان سب کی تقوی، طہارت، یہ ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے مسلمانوں کی یہاں سب کو قابل احترام ہے، سب کی نگاہوں میں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کرتی تھی کہ ما رأيت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا من فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں نے حضور علیہ السلام کی اتنی مشابہت جتنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تھی، کہ
کسی اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی مشابہت نہیں دیکھی، چال ڈھال میں، بولنے میں، نشست و برخاست میں، گفتگو میں، کھانے میں، ہر ادا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت جھلکتی تھی۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کی نشست، آپ کا قیام، آپ کا چلنا، کھانا، لقمہ اٹھانا، گفتگو کرنا، انداز گفتگو۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جتنی مشابہت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی، کسی اور صاحبزادی کی اتنی مشابہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں۔ یوں تو حضرت حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت تھی، جیسا کہ ان کے تذکرے میں عرض کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان میں مشابہت تھی، اور سینے سے لے کر نیچے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت پائی جاتی تھی۔ لیکن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ چال ڈال، قیام، نشست و برخاست، کھانا پینا، گفتگو، گفتگو، انداز بیان، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گیا تھا۔ اتنی مشابہت کسی اور میں نہیں تھی جتنی مشابہت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تھی۔ حرم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ، جو ان کی قربانی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے محبت اور قربانی کا جو جذبہ تھا، وہ بھی اس واقعے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ ابن ابی معیط اور اس طرح دیگر بدبخت مشرکین سرداران نے ایک اوجھڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر لا کر رکھ دی تھی جب آپ سجدے پر تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا دیا، چھوٹی تھی، کم عمر، 4 سال کی، 5 سال کی یا 6 سال کی تھی غالباً۔ اسی دوران دوڑتے ہوئے آئیں اور بد دعائیں دیتی ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے اوجڑی کو گراتی جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس اوجڑی کا بوجھ اتنا تھا کہ آپ سجدے سے اٹھ بھی نہیں پائے۔ جتنی دیر میں اطلاع دینے والا گھر جا کر اطلاع دے کر آیا اور وہ گھر سے پانی لے کر آئی، کتنا دورانیہ گزرا ہوگا، اس دوران حضور سجدے میں ہی پڑے رہے۔ جب سجدے سے اٹھے اجڑی ہٹنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سرداران کا نام لے لے کر بد دعائیں فرمائیں اور ان کو بد دعا دی، اللہ ان پر اپنی بربادی اور ہلاکت نازل فرمائے، اور وہ سب کے سب غزوہ بدر کے اندر مارے گئے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو گھر سے آنے والی فرد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ دوڑتے ہوئے آئی، آپ کی جسم مبارک کو، چہرے انور کو صاف کیا، اور ساتھ ساتھ فرماتی جاتی تھی کہ اس قوم کا کیا بنے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، اس قوم کا کیا بنے گا جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، اپنے نبی کے دانت توڑ دیے۔ اللہ جل شانہ اس کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرابت کا معاملہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب بھی جاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کو گلے سے لگاتے، پیشانی کا بوسہ دیتے، اپنی چادر مبارک بچھاتے اور اس پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھاتے۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے گھر پہ جاتے، حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دروازے پر آ کر حضور کا استقبال فرماتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر بوسہ دیتی، اپنی چادر بچھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر رکھا کرتے۔ یہ صاحبزادیوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت کا معاملہ تھا۔ آج ہمارے یہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے بیٹیاں تو بس پرائی ہیں، بس گھر سے چلی گئی تو چلی گئی، اب کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ وہاں کیسی گزر رہی ہے، کیا حالات ان پر گزر رہے ہیں، کس کیفیت میں ہیں، کس حال میں ہیں، اس کا کوئی پرسان حال بس اوقات نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً جاتے، حال احوال پوچھتے، تسبیحات فاطمی
آپ حضرات نے سنی ہوں گی، ہر وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل ہی اس امت کو نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی غلام مانگنے کے لیے کہ گھر میں کام کاج کے لیے کوئی نہیں ہے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے ہیں، کپڑے جسم خاک آلود ہو چکا ہے، مٹیوں ہو چکا ہے، غلام دے دیجئے تاکہ وہ خود کام کر لیا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ فاطمہ کیا اس سے بھی بہتر چیز میں تمہیں نہ دوں؟ اور پھر وہ تسبیحات ارشاد فرمائی جو آج تک امت کے درمیان موجود اور امت اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل اس امت کو مل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی۔ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ کی عمر محض 18 یا 19 برس بتلائی جاتی، 18 برس، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 21 برس کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمروں کا بھی یہ فرق دیکھا۔ عمر کے حالانکہ بہت سارے حضرات صحابہ جلیل القدر حضرات صحابہ خواہش مند تھے اس تعلق کو، رشتے کو بنانے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت کس کو جو ہے قبول نہیں ہوتی، کس کے جو ہے حصے میں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا مشورہ دینے والے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نے پوچھا کہ میں اپنی صاحبزادی کا نکاح کس سے کروں؟ تو حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مشورہ دینے والے تھے کہ آپ حضرت علی سے کر دیجیے، وہ جوڑ کے ہیں اور خاندان کے بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، عمروں میں بھی زیادہ تفاوت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مہر آپ کیا دیں گے؟ اس وقت ایک زرہ جنگی جو ہے لباس ان کے پاس تھا اور ایک سواری تھی، وہ 400 درہم میں حضرت علی نے فروخت کیا اور وہ 400 درہم حضرت فاطمہ کا مہر ٹھہرا۔ یہ مہر فاطمی کہلاتا ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، اور اس کی مقدار اگر آج کل کے اعتبار سے لی جائے چاندی کے اعتبار سے تقریباً 131 تولہ چاندی بنتی، 131 تولہ چاندی، اور مالیت کے اگر روپے لے لیں تقریباً 2500 روپے کی لگ بھگ جو ہے نا چاندی چل رہی ہے، 2.5-3 لاکھ روپے کی مالیت بنتی، اتنی مالیت کا مہر رکھا گیا۔ یہ دیگر ازواج مطہرات کا بھی مہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رکھا تھا، 400 سے 500 درہم ہوا کرتا۔ آج کل لوگ مہروں کے حوالے سے بھی بڑا جو ہے نا افراط و تفرید کا شکار ہے۔ یہ عورت کے ایک اعزاز ہوتا ہے، اس لڑکی کا ایک اعزاز ہوتا ہے، جتنی استطاعت زیادہ سے زیادہ ہو اس میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھانے پینے میں، حالوں میں اور کھلانے میں، مہمانوں کو نوازنے میں تو خرچ کیا جاتا ہے، لیکن جب مہر پوچھا جائے تو کوئی 10,000 رکھ رہا ہے، کوئی 20,000 رکھ رہا ہے، کوئی 30,000 رکھ رہا ہے۔ آج 40-50 کی کوئی ویلیو نہیں، 40-50 کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر رکھنا ہے تو اس سیرت کے مطابق چلے جو اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کا، اپنی صاحبزادی کا رکھا۔ ہاں مشکل ہے، ادائیگی مشکل ہے تو کم بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے اس کی زیادہ سے زیادہ کی لمٹ نہیں رکھی، کم سے کم کی لمٹ رکھی۔ 10 درہم بتلائی جاتی ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 10 درہم کا مطلب تقریباً 32 گرام چاندی ہے، 2.5 تولہ آپ کہہ سکتے ہیں، تقریباً 2.5-3 تولہ چاندی، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کی جتنی استطاعت ہے آپ رکھیں، کم رکھنا کوئی دین اور شریعت کا حکم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی کم سے کم رکھا جائے، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ بعض معاشروں کے اندر جو ہے نا کتابوں میں پڑھا شرح مہر 32 روپے لکھا ہوا تھا۔ اب یہ مہر شرعی ورعی کی کوئی وہ نہیں ہے۔ مہر فاطمی اگر مراد ہے تو اس کی مقدار میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ اللہ نے استطاعت رکھی ہے تو یہ خاتون کا، لڑکی کا ایک اعزاز ہے، ایک اعزازیہ ہے، زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے اور دیگر جو اپنی خود ساختہ قسم کے اخراجات ہیں اس کو کم رکھے، عورت کا اعزاز زیادہ سے زیادہ سے اندر ہو جتنا اللہ نے استطاعت دی۔ تو کم رکھنا کوئی دین کا حکم نہیں ہے، اور نہیں کوئی دین کا مزاج ہے، نہیں دین کی تعلیمات ہے، نہیں دین نے کوئی ہدایت دی۔ ہاں یہ ہے کہ ریا نمود نہ ہو،
قرض لے کر یا انسان دکھلاوے کی خاطر اتنا زیادہ بھی نہ رکھے کہ جس کی ادائیگی کی نیت نہیں ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ انسان کے اندر استطاعت ہے، زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کریں اگر وہ ادا کر سکتا ہے، ورنہ اپنی استطاعت کے اندر رکھیں۔ دیگر لغویات میں کم خرچ کریں، یہ ہمارے خود ساختہ قسم کے تصرفات ہیں۔ ہال بک کرانا اور سینکڑوں مہمانوں کو بلانا، دسیوں قسم کے کھانے، یہ ہمارے اپنی یوں کہہ لیں کہ خود ساختہ قسم کے اخراجات ہیں جو ہم نے بنا رکھے۔ شریعت نے حکم نہیں دیا، شریعت نے تو خاتون کا ایک اعزازیہ مقرر کیا تھا جس میں ہم ڈنڈی مار جاتے، بہت سے جو ہے نا نکاح ہم نے پڑھا ہے 10,000 مہر ہے، کسی نے بتایا 5,000 مہر ہے، تو 5,000 تو آج کل تو 5,000 کی کیا حیثیت ہے، سب بخوبی واقف۔ تو اس لیے لوگ دین کہہ دیتے ہیں کہ بھئی نہیں، دین نے کہا کہ بھئی کم سے کم مہر مقرر ہو، تو یہ کوئی دین کی تعلیمات نہیں، یہ ہماری اپنی سب خود ساختہ قسم کی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو حضرت علی سے جو مہر مقرر کروایا وہ 400 درہم تھا، جس کی مقدار میں نے عرض کر دی 131 تولہ 4 ماشا چاندی بنتی ہے، اور اس کی قیمتیں آپ معلوم کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے توسط سے جہیز بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دی۔ تو جہیز کے حوالے سے بھی حکم ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، نہیں دین نے اسلام نے اس کی کوئی تعلیم دی۔ اس میں افراط و تفریط و غلو دونوں ناجائز۔ جتنی استطاعت ہے والدین اپنی بیٹی کو ایک تحفہ اور ہدیہ دے رہے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اچھا، اس میں نے عرض کیا کہ اس میں بھی لوگوں کی دو قسم کی نظریات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جہیز بالکل ناجائز ہے، لینا ہی درست نہیں ہے، صاف منع کر دیتے ہیں، منع کرنے کا بھی حق نہیں ہے دلہا والوں کو، نہیں دلہے کو، نہیں شوہر کو، کوئی منع کرنے کا حق نہیں۔ یہ والدین اپنی بیٹی کو دے رہے، آپ کو نہیں دے رہے، وہ بیٹی کو تحفہ دے رہے ہیں۔ اگر والدین دینا چاہیں تو آپ کو منع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور منع کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آج کل کا معاشرہ ایسا نہیں ہے۔ کل کوئی خواتین میں دو باتیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلا جو طعنہ اس لڑکی کو سننا پڑتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، گھر سے کیا لے کر آئی تھی، ننگی تو آئی تھی اور کیا لے کر آئی تھی، یہ طعنہ سننا پڑتا ہے۔ جو گھرانے یہ کہتے ہیں کہ نہیں لیں گے، جو دے رہے ہیں وہ بھی نہیں لیں گے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مانگنا، ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا، لسٹ دے دینا، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنی سہولت کے ساتھ والد مختصر سی چیز دے سکتا ہو اس کے اعزاز میں، بیٹی کو تحفے میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شریعت اور دین اس کی نفی نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے دیا تو ایک چادر تھی اس کے اندر، اور ایک مشکیزہ پانی کے استعمال کا، 2 گھڑے مٹی کے برتن تھے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو ان کو دیا ایک تکیہ تھا جو چمڑے کا بنا ہوا جس کے اندر کھجور کی چھال۔ یہ مختصر سا جہیز تھا جو خاتون جنت کو کی سردار اس خاتون جنت کو حضور علیہ السلام نے دیا۔ تو جہیز کی ان چیزوں کے اندر بھی سادگی تھی، متکلف ریا و نمود بھی جائز نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ لوگ ریا اور نمود کی خاطر بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز۔ مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا، یہ بھی ظلم کے دائرے میں داخل ہے، وہ بھی ناجائز۔ اور بالکل یہ منع کرنا بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ والدین اپنی محبت سے جو ہے جتنا تھوڑا بہت دینا چاہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور وہ دینا چاہیں تو یہ ان کی محبت کی علامت ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ مختصر سا ان کو دیے۔ بہرحال تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لائی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں کچھ کہا تو رونے لگی، اور پھر دوسرے کان میں کچھ کہا تو دوبارہ ہنسنے لگی۔ حضور کی وفات کے بعد کسی نے حضرت سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ کیا فرمایا تھا؟ فرمانے لگے کہ جب پہلی دفعہ کان میں کہا کہ بھئی میرے حضور علیہ السلام نے اپنی وفات کی اطلاع دی کہ ہر سال میں جبریل امین کو رمضان میں 1 دفعہ قرآن سناتا تھا، اس دفعہ میں نے 2 مرتبہ سنایا، لگتا ہے کہ میری واپسی کا جانے کا وقت آ گیا، تو اس غم میں رونے لگی۔ اور پھر حضور نے دوسری طرف کان لا کر فرمایا کہ تم خواتین جنت
کی خواتین کی سردار ہوگی، اور میرے مرنے کے بعد میرے اہل بیت میں، میرے رشتہ داروں میں جو سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملے گا وہ تم ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ وفات کی رحلت کے بعد تقریباً 6 یا 7 مہینے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ حضور کی وفات کا غم اتنا زیادہ تھا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کر کے یہ اشعار بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ دفنا کر لوگ آئے تو حضرت سیدہ فاطمہ فرمانے لگی کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، آج مجھ پر مصیبتوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں میں ٹوٹ جاتے تو وہ دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تو اسی غم میں بیماری کا شکار ہوئی، اور 6 مہینے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رحلت کر گئیں۔ ان کا جنازہ پڑھانے والے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو غسل دینے والی شخصیت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اسماء بنت عمیس تھی۔ رخصت کراتے وقت جس خاتون کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ بھیجا تھا وہ حضرت اسماء بنت عمیس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی۔ جہیز کا سامان خریدنے کے لیے جس شخصیت کو حضور نے بھیجا تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی سے نکاح کا مشورہ جس شخصیت نے دیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج وہ طبقات جو ان شخصیات کے تعلقات میں اعتراض کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معاملہ، یہ کہ حضور کی وفات کے بعد سب سے پہلی جو شخصیت حضور سے ملاقات کرے گی یہ بشارت بتلانے والی شخصیت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سنی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا۔ تو ان حضرات صحابہ کا یہ آپس میں تعلق تھا اور قرابت کا معاملہ تھا کہ ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحبزادی کے معاملے میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔